قرآن اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ مومن نہیں. یا اللہ کون مومن نہیں؟ پھر سن لو وہ مومن نہیں. اللہ کے نبی کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں؟ ہاں پھر سن لو وہ مومن نہیں. اے اللہ کے نبی بار بار کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ ایک بار کہہ دیں تو کافی ہے. ہم مسلمان ہیں, آپ کی ہر بات پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے. ایک بار کہہ دیں تو کافی ہے. آپ 3 بار کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں, وہ مومن نہیں, وہ مومن نہیں. یا اللہ میرے نبی تو وہ ہیں, ایک بار کہہ دیں تو ہمارا ایمان لانا ضروری ہے, اور جس کو 3 بار کہہ رہے ہو اس بات کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. فرمایا وہ مومن نہیں, مومن نہیں, مومن نہیں. اللہ کون مومن نہیں؟ فرمایا جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے وہ مومن نہیں. پڑوسی کا لفظ آیا ہے, یہ نہیں کہا کہ مسلم پڑوسی ہونا چاہیے. ہندو بھوکا مر رہا تو مرنے دو, یہودی بھوکا مر رہا تو مرنے دو, عیسائی بھوکا مر رہا تو مرنے دو, سکھ بھوکا مر رہا تو مرنے دو, بدھسٹ بھوکا مر رہا تو مرنے دو. مسلمان بھوکا نہیں مرنا چاہیے, یہ نہیں کہا جا رہا ہے. 3 بار وہ مومن نہیں, وہ مومن نہیں, وہ مومن نہیں. اور صرف یہ نہیں مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. اللہ کون مومن نہیں؟ فرمایا وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے. پڑھو تہجدیں, کتنی پڑھنا ہے؟ حاجی صاحب حج کر کے آئے, 60 70 65 سال کی عمر ہو گئی, سعودی عرب کا رومال ڈالیں ہاتھ, رات میں اٹھ کے وضو بن, سجدوں پہ سجدے ٹھونکے چلے آ رہے ہیں. پڑوسی بھوکا سو گیا بیچارہ. آپ کی ذمہ داری تھی بستر پر سونے سے پہلے آپ اپنی بیٹی کو, آپ اپنی بہن کو, آپ اپنی بیوی کو پڑوس میں بھیجتے. باتیں باتوں میں آپ کی بیوی بہن بیٹی, پڑوسی کی بہن بیٹی بیوی یا چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھ لیتی, بیٹے تمہارے گھر میں کیا بنا ہے؟ بچے جھوٹ نہیں بولتے, بچے اکثر سچ بولتے ہیں. آپ کی بیوی, آپ کی بہن کی ذمہ داری تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے, بڑے تو شرما بھی جائیں گے, ہمارے گھر کی پول نہ کھولے, چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھا جائے, بچوں تمہارے گھر میں آج کیا بنا ہے؟ دیکھو آج ہمیں بھوک لگی ہے, ہم کھانا کھانا چاہتے ہیں. اس سے پتا چلے گا ان بچوں نے کیا کھایا ہے, ان بچوں نے کیا پیا ہے. یہ تمہاری ذمہ داری تھی. اللہ کی قسم تو تہجد پڑھتا رہا, اللہ کی قسم رات میں اٹھ کر تو نفل پہ نفل ٹھونکتا رہا, سجدوں پہ سجدے ٹھونکتے رہا, رکوع پہ رکوع کرتا گیا, اور تیرا پڑوسی بھوکا سو گیا, چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان, سکھ ہو یا عیسائی. کعبے کی رب کی قسم تیری تہجد قبول نہیں, تیری عبادت قبول نہیں, تیری فرض اور نفل قبول نہیں, کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا وہ مومن نہیں, وہ مومن نہیں, وہ مومن نہیں. انسانیت کا اتنا بڑا درس. ایک صحابی تھے, ان کے گھر میں چوہے بہت ہو گئے تھے, تو کسی سے انہوں نے مشورہ کیا کہ بھائی میرے گھر میں چوہے بہت زیادہ ہیں, کیا کریں یار, کوئی راستہ بتاؤ. تو انہوں نے کہا بہت آسان راستہ, ایک بلی پال لو. انہوں نے کہا یار یہ تو بہت آسان راستہ ہے. وہ ایک بلی لے آئے, اور جب بلی لے آئے تو انہوں نے پال لی. دوسرے دن چوہے بھاگ گئے سب, کوئی چوہا ہی نہیں ہے. اب وہ سوچ رہے ہیں کہ یار میری بلی نے تو ایک بھی چوہا نہیں کھایا ہے, چوہے تو روز آتے تھے, میرے کپڑے کاٹ جاتے تھے, یہ کر جاتے تھے, وہ کر جاتے تھے, اور بلی نے ایک بھی چوہا نہیں کھایا, نہ مارا. چوہے بھاگ کہاں گئے؟ دوسرے دن انہوں نے بلی ختم کر دی, بھلے ماری نہیں ہے, بلی کو چھوڑ دیا, چلی گئی. کسی نے پوچھا کہ تم نے بلی, چوہے پھر آ گئے. پوچھا کہ بھائی تم تو بلی لے آئے تھے, پھر کیا ہوا؟
کہا میں بلی لے آیا تھا، بلی نے ایک بھی چوہا مارا نہیں، چوہے بھاگ گئے۔ بلی کو پھر میں نے اس لیے گھر میں نہیں پالا کیونکہ میرے چوہے بھاگ کر پڑوسی کے ہاں چلے گئے تھے۔ تو یہ کون سی انسانیت ہے اور کون سا ایمان ہے کہ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے میں بلی لے آؤں اور وہ چوہے جو میرے گھر میں تھے وہ بھاگ کر پڑوسی کے گھر میں چلے جائیں اور اس کو نقصان پہنچائیں؟ تو یہ بھی تو اسلام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ تو جب چوہے مجھے اپنے گھر میں پسند نہیں ہے تو اپنے بھائی کے گھر میں کیسے پسند کر لوں؟ اس لیے میں نے سوچا کہ ڈر کی وجہ سے بلی کے یہ چوہے پڑوسی کے گھر میں گھس گئے، پڑوسی کو ستانا بھی اچھا نہیں ہے، انہوں نے کہا بلی کو ہٹا دو، میرے چوہے مجھے نقصان پہنچائیں لیکن پڑوسی کو نہیں۔ اتنا احساس کس کو ہوتا ہے؟ یہاں تو یہ دیکھتے ہیں کہ میرے گھر میں کیا پکا ہے، پڑوسی کے گھر میں کیا پکا ہے، آج اس نے یہ پکایا تو میں اس سے اچھا پکاؤں۔ ہم نے آج 500 روپے کمائے، پڑوسی نے 800 کیسے کما لیے؟ آج یہ صورتحال ہماری ہو گئی۔ انسانیت کا درس دیکھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومن نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا، جلیل القدر صحابی حضرت عمر فاروق کے بیٹے، ان کے گھر عقیقہ ہوا۔ عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے کا عقیقہ کر رہے ہیں، بکرے 2 جانور خرید کے لائے تو اپنی بیوی سے کہا اس کو 7ویں دن ذبح کرنا ہے نا، عقیقہ 7ویں دن ہے، 7ویں دن اس کو ذبح کرنا ہے۔ دیکھو میری بیوی، جب بکرے ذبح ہو جائیں اور گوشت پک جائے 7ویں دن تو میرے پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا اس کا گوشت۔ پڑوسی یہودی تھا، ایک بات یاد رکھیے گا، سنیے، پڑوسی کون تھا؟ یہودی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے ہاں آج بچہ پیدا ہوا، کل 2 جانور لے آئے، کل 2 جو ذبح کرنا تھا، 2 خصی، 2 بکرے، 2 مینڈے، 2 مینڈے وہ لے آئے اور کہا بیوی 7ویں دن جب ذبح ہو جائیں اور گوشت پک جائے تو پڑوسی کو پہنچا دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ پھر جب 4 دن رہ گئے، کہا دیکھو بھولنا نہیں، پہنچا دینا، کہ ہاں ٹھیک ہے۔ 3 دن رہ گیا، دیکھو پہنچا دینا، بھولنا نہیں۔ 1 دن رہ گیا، پہنچا دینا، بھولنا نہیں۔ آج عقیقہ ہے، بکرا دونوں جانور ذبح کر دیے، جیسی چھری چلا کر ذبح کر دیے، بولے دیکھو گوشت پک جائے تو بھولنا نہیں، پڑوسی کو دے دینا۔ اب بیوی ہاں ٹھیک ہے دے دوں گی۔ کھال اترنے لگی، جب بوٹیاں بننے لگیں، پھر آئے عبداللہ ابن عمر، بن گئی گوشت کی بوٹیاں؟ نہیں ابھی بن رہی ہیں۔ ہاں دیکھو جب گوشت پک جائے تو پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا۔